دوستوں، آج میں آپ سے مہنگائی کے موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا، چونکہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ مہنگائی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس مہنگائی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فطری آفات ہوں، جیسے سیلاب آ جائے، زلزلہ ہو، اور یا جنگ کی صورتحال ہو کہ جس کی وجہ سے غذائی اشیاء جو ہیں ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس صورت کے اندر مہنگائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن مہنگائی کی دوسری شکل وہ ہے جب دکاندار یا سرمایہ دار اپنے منافع کی خاطر ذخیرہ دوزی کرتے ہیں، چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں، اور ریاست اپنی نااہلی کی وجہ سے نہ قیمتوں کا تعین کر سکتی ہے اور نہ ذخیرہ اندوزی کو روک سکتی ہے، تو اس صورت میں مہنگائی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کی صورت میں تاریخ کے اندر عوام مسلسل احتجاج کرتے رہے ہیں، اور اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ مہنگائی کی جانب توجہ دیں اور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں غذائی اشیاء جو ہیں ان کو مہیا پہنچاتے رہیں۔ اب ہمارے سامنے اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً قدیم مصر میں جب ایک مرتبہ مہنگائی ہوئی اور کھانے پینے کی اشیاء بازار سے غائب ہو گئیں، تو لوگوں کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے احتجاج کر کے احرام مصر سے فرعونوں کی لاشیں نکال کر باہر سڑک پر پھینک دی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بعد میں فرعون اپنی لاشیں احراموں میں دفن کرنے کے بجائے تہہ خانوں میں دفن کرنے لگے، اور پھر ان تہہ خانوں کو اوپر سے مٹی ڈال کر اس کی سطح کو برابر کرنے لگے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تہہ خانے کہاں ہیں، اور عوام دوبارہ سے فرعونوں کی لاشوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی جو ہے وہ نہیں کریں۔ تاریخ میں ہمیں اس کی دوسری مثال رومی عہد میں ملتی ہے۔ روم میں کھانے پینے کی اشیاء کی جب کمی ہو جاتی تھی تو یہ کمی پورا ہوتی تھی اسکندریہ سے گندم آیا کرتا تھا۔ اگر اسکندریہ سے گندم آنے میں دیر ہو جائے تو روم کے بازاروں میں روٹی دستیاب نہیں ہوتی تھی، اور لوگ اسٹرائک کر دیتے تھے، سینٹ پر حملہ کر دیتے تھے، اور حکمرانوں کے جو مجسمے بنے ہوئے تھے ان کو توڑ دیتے تھے۔ لہٰذا رومی ریاست ڈرتی تھی عوام کے احتجاج سے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ غلے کی اسکندریہ سے برآمد جو ہے وہ مسلسل جاری رہے۔ اس سلسلے میں بلکہ مشہور جنرل پومپے نے یہ بھی کیا تھا کہ اپنے جہاز سمندر میں بھیجے تھے تاکہ بحری قزاق جو جہازوں کو لوٹتے ہیں وہ جہازوں کو نہ لوٹیں، اور غزہ کی رسائی جو ہے وہ روم کے اندر جاری رہے۔ تو رومی عہد میں یہ احتجاج بہرحال ان کی حکومت کو مجبور کرتے تھے کہ وہ غلے کی فراہمی بھی کریں اور مہنگائی کو ختم بھی کریں۔ اچھا، اس کی دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں جدید عہد میں، جب 1789 میں فرانس میں مشہور انقلاب آیا ہے، تو اس انقلاب کے نتیجے میں مہنگائی ہو گئی تھی، بازار سے روٹی غائب ہو گئی تھی۔ اس روٹی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ احتجاج کریں۔ چنانچہ ایک دن پیرس شہر کی عورتیں اپنے باورچی خانے کے برتن لے کر باہر آ گئیں اور انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ پھر عورتوں کا یہ جلوس پیرس سے ورسائی کی جانب گیا، جہاں پر بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ ورسائی پہنچ کر انہوں نے نعرے لگائے، بادشاہ گیلری میں آیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ بھئی روٹی نہیں ملتی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس کو دور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور بادشاہ نے وعدہ کیا
اور جب یہ جلوس واپس پلٹا ہے تو اب یہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ایک گاڑی کے اندر بادشاہ، اس کی ملکہ اور اس کا بیٹا بھی تھا، اور جلوس نعرے لگا رہا تھا کہ بیکرس وائف اینڈ بیکر سن، یعنی بادشاہ، اس کی بیوی اور بیٹا، ان کو انہوں نے بیکر بنا دیا تھا اور ان کو واپس فرانس میں لے کے آئے تھے تاکہ وہ فرانس میں رہتے ہوئے مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ تو عوامی احتجاج جو ہے، بہرحال اس کا نتیجہ جو ہے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے۔ اچھا، ہندوستان میں ہمیں اس مہنگائی کے خلاف اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً علاؤالدین خلجی نے 13ویں صدی کے اندر جب یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہوئی اور چیزوں کی قیمتیں مقرر نہ ہو سکیں، تو ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ تمام اشیاء کی قیمتیں اس نے مقرر کی، اور یہاں تک کہ یعنی گھوڑے، پینے، اسلحہ، ہر چیز کی قیمت، اور اس بات کی سختی کی کہ جو قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے بازار میں، وہ اشیاء اسی قیمت پر فروخت ہوں گی، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تاجر پورے وزن کی چیزیں دیتے ہیں یا نہیں، وہ محل کے بچوں کو پیسے دے کر بھیجتا تھا کہ بازار سے حلوہ خرید کر لائیں۔ اچھا، تاجر یہ سمجھ کر یا دکاندار یہ سمجھ کر کہ یہ بچے ہیں، انہیں کم تول دیتے تھے۔ اچھا، علاؤالدین پھر اس کو تلواتا تھا، اگر وہ کم ہوتا تھا تو بازار کا جو محتسب تھا اس کو حکم دیتا تھا کہ اس کی دکان پر جائے اور اس کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹے جتنا کہ اس نے کم تولا ہے، اور وہ گوشت اس کی دکان کے آگے پھینک دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دکاندار اس قدر ڈر گئے کہ کم تولنے کے بجائے زیادہ تول کر دینے لگے، اور جب تک علاؤالدین زندہ رہا اس نے قیمتوں کا جو تعین کیا تھا بازار میں، ہر چیز اسی حساب سے بکتی تھی، اور ناپ تول میں بھی کوئی فرق جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ریاست ذمہ داری کو پورا کرے کہ عوام کو ان کی غذائی اشیاء جو ہے وہ سستے داموں فراہم کرے۔ ایک آپ کو اور مثال دوں موجودہ انگلستان کی، کہ صنعتی انقلاب کے بعد موجودہ انگلستان میں بھی مسئلہ یہ ہوا کہ تاجروں نے منافع خوری کے چکر میں ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی بازاروں میں کمی ہو گئی۔ اس وقت وہاں پر مزدوروں کی ٹریڈ یونین جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی۔ مزدوروں کی ٹریڈ یونین نے یہ کیا کہ انہوں نے حملہ کر کے ان کے ذخیروں پہ جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا وہ سارا لوٹ کر بازار کے اندر لائے اور سستے داموں عوام کو فروخت کیا۔ لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ کیا کہ جس قیمت پر بھی انہوں نے ان اشیاء کو فروخت کیا تھا وہ قیمت واپس جا کر سرمایہ داروں کو انہوں نے ادا کر دی۔ تو یہ تھا کہ ٹریڈ یونین کے لیڈرز نے بھی قیمتوں کے تعین میں اور منافع خوری کے رکاوٹ کے اندر مطلب کہ دخل اندازی کی، لیکن لوٹ مار نہیں کی، اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ ایمانداری جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ تو تاریخ میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کی مثالوں کے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عوام اگر احتجاج کرتے ہیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے اندر یا مشرق وسطیٰ میں، ایران میں، مصر میں، ترکی میں، یہاں بھی جب بھی قحط سالی کی وجہ سے یا ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے تو لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ ابتدا میں یہ احتجاج جو ہے وہ تشدد کے بغیر ہوتے تھے، لوگ اپیل کرتے تھے، لیکن جب ان اپیلوں کا فائدہ نہیں ہوتا تھا تو یہ پھر مظاہرے متشدد ہونے لگے، لوگ توڑ پھوڑ کرنے لگے اور توڑ پھوڑ کے ذریعے سے اپنے احتجاج کو ظاہر کرنے لگے۔ تو عوامی احتجاج جو ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور حکومت جو ہے اس کی بھی توجہ ہوتی ہے کہ عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے مہنگائی کو ختم کریں
اور مصنوعی طور پر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے منافع خوری کی وجہ سے اس کی روک تھام کریں۔ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے اور جس طرح لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کے اندر مہنگائی آ گئی ہے اور ان کی آمدنی سے مطلب کہ ان کا پورا نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو قیمتوں کا تعین کریں کہ کوئی ان قیمتوں سے زیادہ اشیاء فروخت نہ کریں۔ دوسرے اس بات کا پر توجہ دیں کہ تاجر یا دکاندار ذخیرہ اندوزی نہ کریں اور جو بھی سامان ہے بازار میں لا کر لوگوں کو بیچیں، ان کی آمدنی کے مطابق۔ زیادہ قیمتیں ہوں گی تو ظاہر ہے لوگوں کی آمدنی کے مطابق نہیں ہوں گی تو لوگ وہ نہیں خرید سکیں گے۔ تو یہ جب تک ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، مہنگائی جو ہے وہ بھی دور نہیں ہوگی۔ تو ہماری ریاست کو بھی، ہمارے دکانداروں کو بھی اور ہمارے عوام کو بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی ہے اور یہ جبھی دور ہوگی جب سب مل کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب کے چینل کا ممبر بنیں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے اور اپنی رائے سے مجھے مطلع کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔